السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم الى آخر الحدیث. یہ کہ طویل حدیث ہے لیکن بڑی پیاری حدیث ہے. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واسطے سے کوئی بات بیان کریں. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. تو بہت پیاری حدیث ہے، سنیے گا ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کرنے کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، اس لیے تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگا کرو، روزی مانگا کرو، میں تم کو کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں، لہذا تم مجھ سے لباس کا سوال کیا کرو تو میں تم کو پہناؤں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگا کرو، میں تمہاری بخشش کر دوں گا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم ہرگز کوئی ایسی چیز حاصل نہیں کر سکتے جس سے مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ تم کسی نفع کی چیز تک پہنچ سکتے ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو. یعنی تم نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، اور نہ مجھے تم ذرا سا فائدہ بھی پہنچا سکتے ہو. اس کی مزید وضاحت اگلے جملے میں آ رہی ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں کے تمام انسان جو تم میں سب سے پہلے آئے وہ بھی اور جو آخر تک آئیں گے وہ سب کے سب، تمہارے اولین اور آخرین سب کے سب انسان بھی، اور پھر وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انسان بھی اور جنات بھی، یہ سب کے سب بھی كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے زیادہ متقی شخص ہو، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح یہ سب ہو جائیں، ان کا دل بھی اس شخص کی طرح ہو جائے. مطلب یہ کہ تمہارے اندر جو سب سے متقی اور پرہیزگار کوئی بندہ گزرا ہے، اگر تمام انسان اور تمام جنات بھی اس متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری حکومت میں، میری سلطنت میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے انسان اور جنات یعنی سب کے سب بھی
اس شخص کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان، سب سے زیادہ گنہگار اور سب سے زیادہ فاجر ہے. تمہارے درمیان، تمہارے اندر جو سب سے زیادہ فاجر اور فاسق انسان ہے، اگر تمام کے تمام لوگ اس کی طرح ہو جائیں، یعنی مان لیجیے سب کے سب فرعون بن جائے، تو مانا قصا ذالک من ملکی شیئا، تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تم سب کے سب اگر متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو بھی میری حکومت و سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تم سب کے سب اگر بالکل فاجر و فاسق بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، تو بھی میری حکومت میں اتنی سی کمی نہیں آئے گی. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین، تمہارے انسان اور جنات، تمام انسان اور تمام جنات سب کے سب بھی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر مانگنے والے کو، ہر انسان کو وہ چیز دے دوں جس کو اس نے سوال کیا، ہر ایک کو اس کی خواہش اور اس کی تمنا کے مطابق دے دوں، تو سب کو دینے سے بھی جو کچھ میرے پاس خزانے ہیں اس میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں آتی ہے جب سمندر میں سوئی ڈبو جاتی ہے. جتنی کمی سمندر میں آتی ہے سوئی ڈبو کے باہر نکالنے سے، اتنی کمی بھی میرے خزانے میں نہیں آئے گی. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہا. اے میرے بندو، یہ تم جو کچھ اعمال کر رہے ہو میں ان کو تمہارے لیے گن رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، پھر میں ان کا پورا پورا بدلہ تمہیں دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. تو جو کوئی اس میں خیر پائے، نیکی پائے، یعنی جس کو اپنے اعمال میں اچھائی نظر آئے اور خیر نظر آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ. اور جو کوئی اس کے علاوہ کچھ پائے تو پھر وہ صرف اپنے آپ کو کوسے اور ملامت کرے، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے. تو یہ تمہارے اعمال ہیں، تم جیسے اعمال کر رہے ہو ویسے تم کو بدلہ دیا جائے گا. اگر کوئی اپنے اعمال میں، اپنے اعمال نامے میں اچھے اور نیک اعمال پائے اور اس کے نتیجے میں اس کو بھلا اور یعنی فائدہ اس کو ملے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اگر کسی کے نامہ اعمال میں گناہ ہو، برائیاں ہوں، تو پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اس لیے کہ یہ اعمال خود اسی نے کیے ہوئے ہیں، کسی دوسرے نے وہ اعمال نہیں کیے ہیں. تو جو انسان اعمال کر رہا ہے ان کا وہ خود جواب دہ ہے اور خود ذمہ دار ہے. تو یہ حدیث آپ نے سنی، کتنی پیاری حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے اور بڑے پیارے انداز میں خطاب فرمایا ہے. کئی جگہ اے میرے بندو، اے میرے بندو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جملہ استعمال ہوا ہے. تو اس سے جو پیار اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے جھلکتا ہے اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ میرے بندو، تم اگر صحیح راستے پر چلو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے. تمہارے نیک بن جانے سے نہ میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے اور نہ تمہارے گناہ گار بننے سے میری بادشاہت میں کوئی کمی ہو رہی ہے. تم اگر صحیح راستے پر چلو گے تو تمہارا بھلا ہوگا اور آخرت میں تمہیں اس کا فائدہ ملے گا. اور اے میرے بندو، تم سب میرے محتاج ہو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا آقا ہوں. لہٰذا تم اپنے آپ کو محتاج سمجھو، اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھو اور مجھ سے ہمیشہ مانگتے رہا کرو. لباس کے لیے، رزق کے لیے، ہر چیز کے لیے تمہیں میری ضرورت ہے. تم اگر اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہاری یہ خواہشیں، تمہاری یہ ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت خزانے ہیں. لیکن اگر تم مجھے اپنا رب نہیں مانو گے یا اپنے عمال سے، اپنے طرز عمل سے یہ باور کراؤ گے جیسے تمہیں نعوذ باللہ میری ضرورت نہیں ہے، اور تم مجھ سے روگردانی کرو گے تو تم اپنا بہت بڑا نقصان کرو گے. تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پیغام ہم کو دینا چاہا ہے، کاش ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.